خواتین و حضرات، بہت سے دوستوں سے پچھلے چند ہفتوں میں جو گفتگو ہوئی ان سب کا خیال تھا کہ کچھ اس موضوع پر بات کی جائے کہ اس وقت ان دنوں میں جس نا امیدی کیفیت سے اور جس احساس میں ہم سب زندہ ہیں، جس درد اور تکلیف اور دکھ کی کیفیت میں ہم اپنے آپ کو ہر صبح پاتے ہیں، اس میں خود ہمارے ارد گرد کے حالات تو جو ہیں وہ ہے ہی اور ایک زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ جو ارد گرد کی دنیا میں ہونے والے دکھ ہیں وہ فلسطین، غازہ، کشمیر، اور اتنی دور کیوں جائیں، خود میرے اپنے گھر، میرے اپنے محلے اور میرے ہی اپنے شہروں میں وہ جو گلیوں محلوں میں دکھ بٹ رہا ہے اور بکھرا ہوا ہے، وہ جو میرے اندر سرات کیا ہوا دکھ اور تکلیف ہے، اس میں زندگی آہستہ آہستہ لگتا ہے نیلام ہونے لگی ہے اور بہت مشکل سی ایک نفسیاتی کیفیت میں ہم سب مبتلا ہیں۔ دوستوں کا آپ کہیے کہ مجھ سے تقاضا یہ تھا کہ کیا ایسے رویے ہو سکتے ہیں جن سے ہم ان رویوں کو اپنا کر اس صورتحال میں بہتر محسوس کر سکیں۔ تو جب بھی انہوں نے بات کی تو اس موضوع پر، تو مجھے لگا کہ شاید یہ بہتر کا لفظ تو مناسب نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص بیچ دکھ اور تکلیف اور درد کے مسکراتا ہوا نظر آئے تو لوگ اسے دیوانہ ہی تو کہیں گے، لیکن جو مقصد ان ویڈیوز کا ہوگا وہ یہ ہے کہ بہت سال پہلے مجھے بہت شوق ہوتا تھا، اسلام آباد میں ایک جھیل تھی اس پر جانے کا، اس کا نام تھا کنول جھیل۔ اب بھی ہے، اب اس کے حالات خیر بہت ہی دگرگوں ہیں باقی تمام اسلام آباد کی طرح، لیکن اس میں جانے کا جو مجھے لطف تھا وہ یہ تھا کہ اتنی بدبو میں، اتنے کیچڑ میں اور ہر طرف پھیلے ہوئے عجیب و غریب کثافتوں بھرے ماحول میں یہ پھول کبھی گلابی اور کبھی ہلکا زرد اور کبھی کبھی تو بالکل سفید، یہ کیسے مسکرا رہا ہے؟ کبھی اس پھول کو دیکھ کر مجھے اس کے دیوانہ ہونے کا احساس نہیں ہوا، بلکہ مجھے یوں لگتا تھا اس کو دیکھ کر کہ یہ ایک سروائیور ہے اور یہ اس بات کا سمبل ہے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کیچڑ میں ہوں، آپ کثافتوں میں گھرے ہوئے ہوں اور پھر بھی چکمگا رہے ہوں اور خوشبو دے رہے ہیں۔ یہ ممکن ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ احساس دلاتا ہے۔ تو یہ جو گفتگو آپ سے اب ہوگی ان چند ویڈیوز میں، وہ آپ کے کنول ہو جانے کی ایک کوشش میں اور آپ مل کے کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان چند مہینوں میں جو گزرے ہیں میں نے بہت ہی خوبصورت پھولوں کو مرجھائے ہوئے اور مرجھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے پریکٹیکلی وہ جو ایک شعر تھا نا، سرخ گلاباں دے موسم وچ پھلاں دے رنگ کالے، یہ موسم دیکھا ہے، محسوس کیا ہے بہت قریب سے۔ اس طرح کے کالے پھول گھر گھر میں نظر آئے ہیں۔ تو چلیے اب چند باتیں اس موضوع پر کریں کہ کس طرح سے زندگی کی تمام ان مشکلات میں جس میں ہم سب گھرے ہیں ایک کنول کے پھول کی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور وہ کس طرح۔ اچھا جناب، تو اس میں جو یہ پہلی ویڈیو اس موضوع پر ہے، کنول کا پھول بن جانے کی ایک کوشش، تو اس میں ایک بنیادی فلسفہ ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ فلسفہ یہ ہے کہ
بہت زمانہ پہلے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 2000 سال پہلے یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ، ایک شخص تھا جس کو سلیو فلاسفر کہتے ہیں. اس کا نام تھا ایپکٹیٹس. تو اس نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی جو اس سارے فلسفے کے بارے میں ہے، جو میں اس میں استعمال کروں گا آپ سے گفتگو کرتے ہوئے، جس میں آپ کا سفر مقصود ہے اور آپ کے بہانے میرا سفر مقصود ہے کہ کس طرح سے ہم بھی ایک کنول کی زندگی سے سبق سیکھ لیں اور کنول بن جائیں اس مشکل دور میں. اس نے ایک بات کہی اور وہ بات یہ تھی کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ صرف کوئی واقعہ، کوئی صعوبت، کوئی مشکل آپ کی جو موڈ کی کیفیت ہے اس کو تبدیل کر دے. یہ اصل میں آپ کے اس واقعے، اس ایونٹ یا اس کیفیت کو دیکھنے کا طریقہ، پرسیو کرنے کا طریقہ اور اس کو سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کیا محسوس کریں گے اور کیسے بیہیو کریں گے. اس کی مثال اس نے بہت ساری مثالیں دیں، لیکن اس میں ایک مثال جو تھی وہ پرزم کی مثال تھی کہ پرزم ایک سفید لائٹ کو لیتی ہے اور 7 رنگوں کی شکل دے دیتی ہے اس کو، لیکن ایک آئینہ ہے جو اس میں سے کچھ بھی ابزارب نہیں کرتا اور سب کچھ لوٹا دیتا ہے. تو اب سفید روشنی تو دونوں پر پڑی. یہ جو تبدیلی ہے یا فرق ہے یہ اس کے اندر ہے جس سطح کے اوپر یہ ایک سفید روشنی کا دھارا آیا تھا. اس کو کسی انگریز نے یوں بھی کہہ دیا کہ اٹ از دا سیم ہیٹ دیٹ سافنز اے پوٹیٹو اینڈ ہارڈنز این ایگ. یعنی ایک ہی کیفیت ہے، ایک ہی صورتحال ہے، لیکن اس کے اندر جو نیچر ہے وہ تبدیل ہونے سے ریاکشنز تبدیل ہو گئے ہیں. پوٹیٹو اور ایگ، ایک سافٹ ہو گیا، ایک سخت ہو گیا. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہی واقعہ ایک شخص کو اس طرف لے جاتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جائے، اور ایک اسی واقعے سے نکلنے والا شخص اسٹرینگتھ حاصل کرتا ہے، اس سے طاقت حاصل کرتا ہے اور اس ایک گروتھ کے پروسیس میں چلا جاتا ہے. آپ کے اور میرے ارد گرد ہونے والے واقعات اسی طرح سے، بین ہی اسی طرح سے ایسے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ مایوس ہو جائیں اور پھر یا تو یہ ملک چھوڑنے کے بارے میں سوچنے لگے اور یا پھر وہ خودکشی کی طرف آمادہ ہو جائیں. بالکل اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کی زندگی میں ایسے حالات ہیں، اور اگر وہ ایسا فیصلہ کریں گے تو مجھے بالکل بھی اچنبھا نہیں ہوگا. لیکن اسی صورتحال میں میں نے انہی خاندانوں میں، انہی لوگوں کے ارد گرد ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اس ساری صورتحال میں سے اپنے آپ کو اور زیادہ ریزیلینٹ بنانے کی جستجو کر رہے ہیں. یہ ساری گفتگو جو میں آپ کے ساتھ ان ویڈیوز میں شیئر کروں گا وہ اس بارے میں ہوگی کہ چند ٹیکنیکس ایسی آپ کے سامنے لائی جائیں اور رکھی جائیں جن سے کہ ہم بچ جائیں اس مایوسی کے راستے پر جانے سے اور ایک امید کی زندگی، ایک کنول کی زندگی گزار سکیں. یہ جو ایپکٹیٹس سے مستعار لیا گیا تصور ہے، اس پر ہم چند ویڈیوز بنائیں گے اور اس میں خاص طور پر ذکر ہوگا ہمارے سوچنے کے انداز کا. بات یہ ہے کہ ایک ہی واقعے کو، ایک ہی وحشت کو، ایک ہی چیلنج کو دیکھ کر میرے سوچنے کا انداز کیا ہو کہ میں اس طرف نکل جاؤں جہاں میری گروتھ ہونے لگے اور میری زندگی اس کنول کی زندگی کی طرح ہو جائے جس کا میں آپ سے استعارے کے طور پر ذکر کر رہا ہوں. اور وہ کیا غلطیاں ہیں سوچ کی کہ جن کے کرنے سے وہ واقعہ میرے لیے میری زندگی کو دوبر بنا دے. آئیے اس پر اگلے چند ویڈیوز میں آپ سے بات کرتے ہیں.